السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ایک بہت ہی بزی روٹین آج کل چل رہی ہے، کیونکہ جب میری چھوٹی بیٹی کے ایگزامس سٹارٹ ہو جاتے ہیں نا، یا ٹیسٹ بھی، تو میں بہت زیادہ بزی ہو جاتی ہوں، کیونکہ بچوں کو آپ کو پتہ ہے قابو کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اور آج کل کے بچوں کی تو کنسنٹریشن ہی نہیں ہوتی پڑھائی پر، اور دن اتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور کام اتنے زیادہ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ سیٹرڈے نائٹ تھی، تو ہم تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل گئے تھے، کیونکہ سیٹرڈے ایک ایسا دن ہوتا ہے تو بچے تھوڑے سے باہر نکل جاتے ہیں، رات کے ٹائم تھوڑا سا انجوائے کر لیتے ہیں، ورنہ سارا ویک تو اتنا بزی گزرتا ہے کہ کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ تو میری بہن کی فون آئی تھی، تو اس نے کہا کہ چلو بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے باہر لے جاتے ہیں۔ تو پھر ہم نے ڈنر بھی باہر ہی کر لیا تھا، اور میں شوٹ نہیں کر سکی کیونکہ جب فیملی ساتھ ہوتی ہے تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال ہمیں کافی مزہ آیا، اور ایک دو گھنٹے بھی باہر گزارو تو تھوڑا سا انسان فریش ہو جاتا ہے۔ تو بس پھر گھر آ کر پھر میں نے یہ کیا کہ جو دوپہر کا کھانا پکا ہوا تھا وہ میں نے فریج میں سنبھال دیا، کیونکہ پھر اب وہ کون کھاتا۔ اور گھر کی میں نے لاسٹ ٹائم اپنی گھر کی ویڈیو شیئر کی تھی، سب نے بہت مبارکباد اور نیک تمنائیں دیں، بہت بہت آپ سب کا شکریہ۔ اور گھر کی اپڈیٹ یہ ہے کہ بس وہ بن رہا ہے، آپ کو پتہ ہے بن بھی جائے نا تو اس میں کئی کام رہ جاتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ قصہ کہانی اس کی رہ ہی جاتی ہے۔ تو چھوٹے 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 کام ہوتے ہیں، بس انسان کہتا ہے کہ ختم ہو جائے، لیکن وہ پھر بھی ختم نہیں ہوتے۔ تو اب ریسنٹلی کیا ہوا کہ مطلب جو باؤنڈری وال ہوتی ہے نا، مطلب باہر کی جو دیواریں ہوتی ہیں، اس پر پینٹ ہم نہیں کروا رہے، کیونکہ پینٹ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے، تو ہم اس پر راک وال ٹائپ کروا رہے ہیں۔ تو وہ ایک اچھی سی مطلب کوٹنگ سی ہوتی ہے دیواروں پر، تو کافی عرصے کے بعد وہ خراب ہوتی ہے، مطلب 10 12 سال 15 سال تو وہ چلی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم وہ کروا رہے تھے، لیکن مس ہیپ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ وہ جو بندہ کر رہا تھا ان میں سے ایک بندہ جو ہے تو وہ اوپر سے گرا ہے بیچارہ، تو اس کی ٹانگ بھی کافی چھل گئی ہے، وہ کافی اس کو لگی بھی ہے، تو وہ مطلب وہ آیا بھی نہیں ہے آج، تو سارے ہی نہیں آئے، ساری پارٹی ان کی نہیں آئی، تو بس اس وجہ سے ہمارا کام اب رک گیا، اور اللہ اس کو صحت دے۔ اور یہ ہمارے گھر پتہ نہیں کہاں سے ایک بلی آ گئی ہے، اور وہ اس طرح ٹریٹ کرتی ہے جیسے ہمارا ننھا منا بچہ ہے، تو بہت ہی اس کو ہمیں پیار سے رکھنا پڑتا ہے۔ کوئی دودھ پلاتا ہے، کوئی انڈے فرائی کر کے اس کو کھلاتا ہے، اور کوئی گوشت کھلاتا ہے، بس نہ پوچھیں کہ کیا لاڈ اس کی بلی کے چل رہے ہیں، اور وہ بھی بس آنکھیں بند کر کے نا میاؤں میاؤں کرتی رہتی ہے۔ اور میرے بچے اور میرے ہسبینڈ اگر بازار سے بھی کوئی چیز لے آئے نا، تو وہ میرے لیے کچھ نہ کچھ میرا ہاتھ بھی رکھتے ہی ہیں، مطلب اب ٹکے کباب بھی لائیں گے تو کہتے ہیں اس کی کڑھائی گھر میں بنا کر دو، تو کڑھائی میں ایسے بناتی ہوں کہ ٹماٹروں کو میں اچھی طرح گھی میں فرائی کر کے نا، تو پھر اس کے اوپر نہ کوئی مسالہ نہیں ڈالتی، صرف ٹکے کباب ڈالتی ہوں اور ہری مرچ ڈال دیتی ہوں، مگر یہ ہے کہ ٹماٹروں کو آپ پہلے فرائی کر لیجئے گھی پر، اس کے بعد ہی آپ ٹکے کباب ڈالیے گا، تو پھر وہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں، لاسٹ میں ہری مرچیں ڈال دیں۔ اور میں جب بھی کھانا بناتی ہوں تو ساتھ میں کوئی نہ کوئی سیلڈ بھی بنا لیتی ہوں، تو آج میں نے رشین سیلڈ بریانی بنا لی تھی، تو آج میں نے چکن کے پیسز کافی بڑے ہی رکھے تھے، میں نے کہا چلو ذرا اچھا لگتا ہے لک، مگر یہ ہے کہ اتنا بڑا پیس کوئی کھا نہیں سکتا، تو ذرا پرابلم ہو جاتی ہے کھانے میں، تو چھوٹے پیس ہی اچھے، دعوت وغیرہ کے لیے مطلب اچھے بڑے پیس بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن اس طرح چھوٹے پیس ہی اچھے رہتے ہیں۔ تو بس یہ ہے کہ گھر بناتے بناتے نا بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر میں نے چکن تھوڑا میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا، میں نے کہا چلو جب فرائی کرنا ہوگا تو فرائی کر دوں گی، کیونکہ سردیوں میں بس یہ ہوتا ہے نا کہ سردیاں ابھی آئی بھی نہیں ہیں، لیکن اس کی خوشی میں وہ ایک کھانا پینا زیادہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، جیسے کہ، اور کھانا پینا زیادہ سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے لیڈیز کے لیے ساری مصیبتیں ہوتی ہیں، ان کو ہی زیادہ تر قصے کہانیاں کرنی پڑتی ہیں۔ تو میں جب کھانا بناتی ہوں نا تو کوشش کرتی ہوں کہ اگلے دن کے لیے بھی میں ایک سالن کا ایسا مسالہ بنا کر رکھ لوں نا، تو پھر اگر کچھ زیادہ کام وغیرہ ہو تو پھر آسان ہوتا ہے، بس نکالو پتیلا فریج سے، اور اس میں جو بھی ڈالنا ہے گوشت قیمہ بس پکا لو۔ اور یہ میں پکا رہی تھی شولا، جس کو غٹے رجے بھی کہتے ہیں، اور یہ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے، اور میں نے ساتھ میں پودینہ تو نہیں تھا، میں نے دھنیے کی چٹنی بنا لی تھی، بہت ہی مزے کی بنی تھی۔ سیلڈ ویلڈ میں نے کاٹ کر، پیاز میں نے میٹھا کرنے کے لیے پانی میں رکھ دیا تھا، تو بچے آنے ہی والے تھے، تو میں نے سب کچھ ان کے آنے سے پہلے میں ریڈی کر لیتی ہوں، مطلب اس طرح کی ڈیوٹی آج کل میری لگی ہوئی ہے نا کہ اس گھر میں آ کر تو میں سپر ڈوپر مصروف ہو گئی ہوں۔ پھر میں نے سوچا تھوڑا فروٹ چاٹ بھی بنا لیتی ہوں، پھر میں نے سوچا ایکسٹرا انار بھی کاٹ لیتی ہوں، اور پھر
तड़का कह रही हूँ, तड़का भी मैंने लगा लिया शोले पर। तो इसकी रेसिपी मैंने तफसील से डाली हुई है, किसी को चाहिए हो तो ज़रूर बनाइएगा, मेरे चैनल से देख लीजिएगा। बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही न्यूट्रिशियस भी होता है, और केपी में तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो इस तरह तड़का लगाकर तो बस मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। सारे काम वगैरह करके मैं रात हुई, तो किचन विचन भी मैंने साफ़ कर लिया। तो बस अब मैंने कहा चलो अब सुबह के लिए पेड़े भी बना लेती हूँ। बच्चों के लिए मैं भल वाले पराठे बनाती हूँ, तो मैंने कहा रात को ही मैं पेड़े भी बना लेती हूँ। मेरे हस्बैंड शादी पर गए हुए थे और बच्चे मेरे सो गए थे, तो बस मैंने पेड़े भी बना लिए। तो बस अब मैं खुश थी कि 10:30 हैं, तो अब मैं आराम करूँगी। तो 10:30 बजे मेरे हस्बैंड मेरे लिए बहुत से तोहफ़े लेकर आ गए। तो बस वो तोहफ़े मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या तोहफ़े वो मेरे लिए लेकर आए हैं। तो बर्तन ये काफ़ी जमा हो गए थे, बस वो सूख गए, तो फिर मैंने उनको संभाल लिया। और बस वो अब बाज़ार से जब आए तो उनको मैंने कहा था शहर के साथ पे जाएँ तो कीमा और कबाब और सब चीज़ें लाना, तो वो फिर वो जब लाते हैं तो बहुत सारा लाते हैं। तो अब वो 10:30 थे और ये चीज़ें देखकर यकीन माने मुझे चक्कर आ रहे थे, क्योंकि अभी अभी मैंने रात को ही बेडशीट्स भी बदल ली थी और वैक्यूम वगैरह भी लगा लिया था। ये हस्बैंड घर में नहीं थे, मैंने कहा चलो ये काम मैं रात को ही कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह मैंने बेडशीट्स बदलनी थी। तो बस फिर 10:30 से 11:30 पौने 12 बजे तक मैंने ये काम किया। तो खूब ही मैं थक गई थी। ये अच्छा था कि मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी हुई थी, और बस ये नेक्स्ट डे था और मैंने कोफ्ते बनाए थे। बस इसी तरीके से हर रोज़ का मेरा मेन्यू जो है तो बनता रहता है, और एक बिज़ी बिज़ी रूटीन चलती रहती है। अपने लिए तो बिल्कुल यकीन माने टाइम ही नहीं है ज़िंदगी में। और कभी-कभी तो मैं सोचती हूँ कि माँ वही रहती है और बच्चे बदलते रहते हैं। पहले एक बच्चा जाता है। अक्सर मैं छोटी बेटी को अपने बेटे का नाम, उसको मैं पढ़ाती थी ना, सुनती थी, तो बार-बार मैं उसका ही नाम मेरे मुँह पर आ जाता है। तो माँ वही रहती है और बच्चे बदलते रहते हैं। एक बच्चा पढ़ के जाता है, फिर दूसरा बच्चा आता है, फिर तीसरा बच्चा आता है। तो एक माँ को कितनी मर्तबा मैट्रिक करना पड़ता है, एक माँ को कितनी मर्तबा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास पढ़नी पड़ती है। तो बस ये है कि ऐसा लगता है ना कि उसके पेपरों को सुनकर मुझे ऐसा लगता है मेरे ही पेपर हैं। चलें 2 तो बड़े हो गए हैं, मगर इसको छोटी को ना बस बड़े इसकी परेशानी होती है मुझे पढ़ाने पर। आज मैंने अपने हस्बैंड के हवाले कुछ पढ़ाई की, तो उन्होंने कहा मुझे आगे से सब सवाल पढ़ाने ज़रूरी नहीं, आधे छोड़ दो, क्योंकि उनके हिस्से में मैंने कुछ काम डाल दिया था मैथ्स का। तो ये देखिए बस ये हालात हैं। तो बस जो भी हो, माँओं को हर किस्म की ज़िम्मेदारी उठानी पड़ती है, और कोई मुश्किल से ही इस तरह की ज़िम्मेदारी उठाता है जिस तरह की माँ उठाती है। तो ये फिर था संडे, और हम जा चले गए थे सब्ज़ी वगैरह लेने, और मैं बहुत सारा ये ले आई थी साग शलगम का, और बस मैंने वो साफ़ करके बॉयल करने रखा। और इसी तरह ज़िंदगी गुज़र रही है। और मेरी रूटीन आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।